اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْمُنْتَجَبِينَ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم دستگیر السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا داتا غریب نواز السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی السلام علیکم یا حضرت یعقوب زنجانی برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام ہم سب ادنا لوگوں کے رہبر ہادی مرشد شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے سنتا ہے، جبکہ جو بولتا ہے وہ بعض اوقات اپنے نفس کی رضا کے لیے بول رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا آپ سب کا سننا نفس کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب ریڈنگ سیشنز اللہ کے فضل اور کرم سے چل رہے ہیں، اور کشف المحجوب جیسا کہ ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ یہ پرشین میں داتا صاحب نے لکھی تھی، اور اس کی جو پہلی ٹرانسلیشن تھی وہ مولوی فیروز الدین صاحب نے 1894 میں بیان المطلوب کے نام سے کی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کی روح پر ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولوی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے جس کی مدد سے ہم داتا صاحب سے کنیکٹ کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب یہ ریڈنگ سیشنز چل رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کم و بیش 1 سال سے اب ہم یہ کتاب دوبارہ سے پڑھ رہے ہیں۔ لاسٹ رمضان کو ہم نے شروع کی تھی، اب یہ دوسرا رمضان ہے ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے بنیادی طور پہ 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں داتا صاحب ایک بریف اسپریچول مسٹیکل کانورزیشن کرتے ہیں، جو امپورٹنٹ مسٹیکل کانسیپٹس ہیں ان کے اوپر لائٹ شیڈ کرتے ہیں۔ علم کیا چیز ہے، صوفی ڈریس کوڈ کیا ہے، کلینزنگ کس کو کہتے ہیں، تصوف کیا ہے، یہ سارے انہوں نے انیشل کانورزیشن وہ کرتے ہیں۔ کتاب کے دوسرے حصے میں داتا صاحب حضرت ابو بکر سے لے کے اپنے دور تک کے بڑے اولیاء اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، ان کی پروفائلز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور داتا صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ مسٹسزم بنیادی طور پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور اس کی پہلی اگزامپل حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، اور پھر اہل بیت اطہار۔ تو داتا صاحب اپنے دور تک تمام اولیاء اللہ کا ایک پین سکیچ ہم سے شیئر کرتے ہیں۔
جو کتاب کا تیسرا حصہ ہے اس میں داتا صاحب 12 صوفی گروپس کا تعارف کرواتے ہیں. 2 گروپس ایسے ہیں جو کہ مردود ہیں, جو ایک ریجیکٹڈ ہیں, اور 10 گروپس ایسے ہیں جو حق پر ہیں, جو ایکسیپٹڈ ہیں, جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں. تو دادا صاحب ہر ایک گروپ کا تعارف کرواتے ہیں. ہر گروپ کسی صوفی لیڈر کے ساتھ منسلک ہے. اس صوفی لیڈر کا, صوفی ماسٹر کا داتا صاحب تعارف کرواتے ہیں, اور جو صوفی کانسیپٹ وہ لیڈر بیان کرتا ہے اس سے ریلیٹڈ ڈیبیٹس وہ دادا صاحب شیئر کرتے ہیں اور وہ آگے پریزنٹ کرتے ہیں. یہ کتاب کا تیسرا حصہ ہے. کتاب کا چوتھا حصہ جو کہ کتاب کی اصل میں بیک بون ہے, بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. کتاب کا مطلب تھا کشف المحجوب, پردے ہٹانے والی کتاب. ہم نے خدا تعالیٰ پر پردے ڈال دیے تھے, تو دادا صاحب اس کتاب کے ذریعے خدا کو انکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا تو وہیں پہ ہے, لیکن ہم نے اپنی لیک آف انڈرسٹینڈنگ سے خدا کو محجوب کیا ہوا تھا. تو دادا صاحب کتاب کے آخر میں 11 پردوں سے پردے ہٹاتے ہیں. اللہ کی معرفت کیا ہے, توحید کیا ہے, ایمان کیا ہے, ہم نے اپنی صفائی کیسے کرنی ہے باطنی درجے پر, ظاہری درجے پر, توبہ کیسے کرنی ہے, وضو کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے. نماز محبت سے پڑھی جاتی ہے تو محبت کے اوپر ایک چیپٹر ہے. روزے کے ساتھ بھوک کنیکٹڈ ہے, بھوک پر ایک چیپٹر ہے. زکوٰۃ کیسے دینی ہے, زکوٰۃ کے ساتھ جنروسٹی لنکڈ ہے, جنروسٹی کے اوپر ایک چیپٹر ہے. اللہ کے گھر کا حج کیسے کرنا ہے, حج کے اوپر ایک چیپٹر ہے. اور پھر کیونکہ اللہ سے ملاقات ہے تو اللہ سے ملاقات تو مشاہدے کی بات ہے نا, تو ایک چیپٹر حج کے بعد مشاہدے کے اوپر لکھتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ لوگ جب گیدر ہوتے ہیں تو گیدرنگ کے ایٹیکٹس کیا ہیں, پرنسپلز کیا ہیں, نکاح کے آداب کیا ہیں, اگر ہم نے کوئی چیز سننی ہے تو وہ کس طرح کا میوزک ہم سن سکتے ہیں, کس طرح کے میوزک ہم نہیں سن سکتے. تو ایک کمپریہنسو ٹیکسٹ بک ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ رب تعالیٰ کے پاتھ کا سیکر ہے, سالک ہے, سلوک کی راہ کا مسافر ہے. ہم اس وقت کتاب کا تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں, اور اس تیسرے حصے میں ہم آج کل 7th گروپ کو پڑھ رہے تھے اولیاء اللہ کے. اور یہ جو 7th گروپ ہے اس کو فرقہ حکیمیہ کہتے ہیں, اور یہ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے کنیکٹڈ ہے. حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے بڑے ولی اللہ تھے جنہوں نے ولایت کے تصور کو آرٹیکولیٹ کیا تھا, جنہوں نے اس کی تھیریز اور اس سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں وہ بیان کیے تھے. اس سے پہلے ولایت سے ریلیٹڈ جتنے معاملات تھے وہ ریلیٹیولی ان ریٹن تھے, مطلب اللہ والوں کو پتہ تھا سینہ بسینہ ٹرانسفر ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے اس کو پہلی دفعہ ان ریٹن ورڈ کو ریٹن کیا اور ولایت سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھے. تو داتا صاحب اس تھرڈ پارٹ میں حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کانورزیشن کر رہے ہیں, اور ایک بگنر کو بتا رہے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا رہے ہیں کہ ولایت کیا ہے اور ولایت سے ریلیٹڈ معاملات کیا ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم جو کانورزیشن کی تھی, اب میں اس کا اگر آپ کوئک ریکیپ کر لیں تو داتا صاحب ہمیں معجزے جو کہ پروفیٹک میریکل ہے اور کرامت جو کہ سینٹلی میریکل ہے اس کا فرق بتا رہے تھے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. تو داتا صاحب نے 3 بڑے فرق بتائے ہیں کہ ایک نبی کا معجزہ اور ایک ولی کی کرامت میں کیا فرق ہے. تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ نبی جب معجزہ دکھاتا ہے تو معجزہ دکھانا اس پر فرض ہو جاتا ہے, نبوت کی شرط ہے کہ معجزہ دکھایا جائے, نبوت کی شرط ہے کہ معجزہ دکھایا جائے, اور ولایت کی شرط ہے کہ کرامت چھپائی جائے. جو اللہ کے نبی ہیں جب ان کو کوئی میریکل حاصل ہوتا ہے تو وہ میریکل اصل میں ان کی پروفٹ ہوڈ کا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے, پروفٹ ہوڈ کی دلیل ہوتی ہے, اور وہ کمیونٹی کے لیے ہوتی ہے. نبی جب کوئی میریکل دکھاتا ہے تو اپنی ذات کی نعوذ باللہ ایروگنس کے لیے نہیں دکھا رہا ہوتا, بلکہ کمیونٹی کے ایمان کے لیے میریکل دکھا رہا ہوتا ہے. تو دادا صاحب نے پہلی بات یہ سمجھائی کہ پروفیٹک میریکل نبوت کی دلیل ہے اور اس کو ظاہر کرنا نبی پر فرض ہے. جو بھی میریکل اس نبی کو مل رہا ہے وہ اس کو ظاہر کرنا اس کے اوپر obligatory ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہے. اور کرامت جو ہے, جو میریکل ایک سینٹ کو حاصل ہوتا ہے, اس کو چھپانا فرض ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے اس کو سینٹلی میریکل کو آپ نے چھپانا ہے,
کیونکہ سینٹلی میریکل صرف سینٹ کے لیے ہوتا ہے, کمیونٹی کے لیے نہیں ہوتا, وہ اس کے اپنے لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو چوز کیا ہوا ہے, ہی از اے چوزن ون, اور اس کی کوئی ڈیوٹی لگے گی اور وہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے. تو یہ پہلی بات ہے. نمبر 2 بات دادا صاحب نے ہمیں یہ سمجھائی کہ نبی ایبسلوٹلی جانتا ہے کہ یہ میرا میریکل ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. ولی 100% نہیں جانتا کہ جو سینٹلی میریکل اس سے ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے یا سیٹینک پاور کی طرف سے آ رہا ہے. نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی کو 100% پتا ہے کہ یہ میرا میریکل ہے, یہ اللہ کی عطا ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی پاور ہے اور اس میں میرا کچھ نہیں ہے. ولی کیونکہ نبی کے ماتحت ہوتا ہے تو ولی کو 100% نہیں پتا کہ میرا یہ جو میریکل ہے کیا خدا کی طرف سے ہے یا کوئی استدراج ہے, میجک ہے, سیٹینک پاور آپریٹ کر رہی ہے. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نبی کا ہر عمل امت کے لیے ایک آرگومنٹ ہوتا ہے, irrefutable ایگزامپل ہوتی ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. جب نبی کوئی میریکل دکھائے گا اس کے بعد کوئی انکار کرے گا تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا. لیکن ولی جب کوئی میریکل دکھائے گا تو وہ میریکل ایسا ہونا چاہیے جو کہ شریعت کے پیرامیٹرز کو بریچ نہ کرتا ہو. اگر کوئی ولی انورٹڈ کامرز میں کوئی ایسا میریکل دکھا دے جو شریعت کو بریچ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ولی نہیں ہے, اور اس کی وہ جو کرامت ہے وہ کرامت نہیں ہے, وہ کوئی میجک ہے یا سیٹینک پاور کی مینیفیسٹیشن ہے. تو یہ دادا صاحب نے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھا دی ولایت کے اوپر, کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ولایت کے اوپر جب حکیم ترمذی کو دادا صاحب کوٹ کر رہے ہیں تو 9 لیولز کے اوپر دادا صاحب گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ 5th لیول پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس کو میں ریکیپ کر رہا ہوں. دادا صاحب نے جب یہ کانورزیشن کر دی تو اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ معجزہ اللہ رب العزت کا نبی کسی بھی نبی کے اوپر ڈائریکٹ انعام ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کرامت کیا ہوتی ہے؟ تو دادا صاحب نے اس کرامت کو بھی تھوڑا سا اور کھولا اور دادا صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہر ولی جس امت میں پیدا کیا جاتا ہے اس امت کے نبی سے ولی کنیکٹڈ ہوتا ہے. اگر کوئی ولی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی دور کا ولی اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی امت مسلمہ, یہاں پہ جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ ولی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ نہ ہو. ولی کا جو میریکل ہے وہ اس کا اپنا ہوتا ہی نہیں ہے کبھی بھی, در حقیقت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جو اس کے تھرو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہے. پھر ہم معجزے اور کرامت کو ڈسٹنگوش کیوں کر رہے ہیں؟ کہ کرامت بھی تو نبی کا ہی معجزہ ہے, تو پھر ہم ایک کو معجزہ کہتے ہیں ایک کو کرامت کہتے ہیں, فرق کیا ہے؟ تو معجزے اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزے میں نبی سامنے موجود ہوتا ہے ایز این ایکٹر, ایز اے ڈوئر. کرامت میں نبی جو ہے وہ سامنے نہیں ہوتا, ولی سامنے ہوتا ہے. ڈوئر نبی ہی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین. انبیائی ڈوئر ہوتے ہیں لیکن وہ پردے میں ہوتے ہیں, اور ایکٹر بظاہر ولی ہوتا ہے. تو معجزے اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ معجزہ جب ہوتا ہے تو پروفٹ سامنے ہوتے ہیں علیہم السلام, اس لیے اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. کرامت نبی کا وہ معجزہ ہے جس میں نبی پردوں میں ہوتے ہیں, یا ٹائم کا پردہ ہوتا ہے یا اسپیس کا پردہ ہوتا ہے. پردے 2 طرح کے ہیں, یا ٹائم کا پردہ یا اسپیس کا پردہ. اب داتا صاحب نے اس ایگزامپل کو کلیریفائی کرنے کے لیے ایک واقعہ ہمارے سامنے رکھا کہ ہر ولی کی جو سینٹلی میریکل ہے در حقیقت وہ مینیفیسٹیشن ہوتی ہے پروفیٹک میریکل کی. اس کو بیان کرنے کے لیے داتا صاحب نے ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا. واقعہ کچھ یوں ہے, یہ سیرت کی تمام اوتھینٹک بکس کے اندر موجود ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرزنر آف وار بنا لیا گیا اور ان کو مکہ لے جایا گیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے. ان کو کروسیفائی کیا جا رہا تھا حضرت خبیب کو, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی درد ہوئی, بڑی تکلیف ہوئی, اور وہ مدینے میں اپنے صحاب کے ساتھ موجود تھے. جب حضرت خبیب پر ظلم ہو رہا تھا تو دادا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ پردے ہٹا دیے گئے,
اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم could view whatever was happening in Makkah to حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب نبی پاک کا معجزہ کہ نبی پاک حضرت خبیب کو دیکھ رہے ہیں اور نبی پاک نے اپنے صحابہ کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے خبیب کے اوپر. اس کے فوری بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خبیب کو سلام کیا اور حضرت خبیب نے مکہ میں بیٹھ کر وہ سلام سنا. وہ کروسیفائی ہو رہے تھے اور انہوں نے سرکار مدینہ کو جواب دیا مکہ سے. یہ ہسٹری کی ہر اوتھینٹک کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. داتا صاحب نے اس سے ہمیں معجزہ اور کرامت سمجھایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے بیٹھ کر مکہ میں حضرت خبیب پر ٹارچر کو دیکھنا سرکار مدینہ کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار مدینہ کی آنکھوں کا معجزہ. آنکھوں کو یہ طاقت ہے جو کہ عام آدمی کے پاس نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خبیب کو سلام کیا. حضرت سرکار دو عالم کی آواز مدینے سے مکہ پہنچی. یہ سرکار دو عالم کی آواز کا معجزہ ہے کہ وہ حضرت خبیب تک پہنچی. اب حضرت خبیب نے سرکار مدینہ کی آواز کو سنا. یہ حضرت خبیب کے کانوں کا معجزہ نہیں ہے, کانوں کی کرامت ہے. مگر اس کرامت کے پیچھے بھی پروفیٹک میریکل ہی ہے. ذاتی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ نہیں ہے. حضرت خبیب کے کانوں نے سرکار کی آواز کو سنا, مشرکین نے نہیں سنا جو ان کو ٹارچر کر رہے تھے. فرق ثابت ہو گیا نا. حضرت خبیب نے سنا. حضرت خبیب نے سرکار دو عالم کے سلام کا جواب دیا. حضرت خبیب کی آواز نے ٹریول کیا مکے سے مدینہ اور سرکار دو عالم تک وہ جواب پہنچا اور سرکار نے پھر ان کو کوئی کلمہ محبت عطا کیا. تو حضرت خبیب کا سننا حضرت خبیب کی کرامت ہے. حضرت خبیب کا جواب دینا اور اس جواب کا نبی پاک تک پہنچنا حضرت خبیب کی کرامت ہے. اور اس کرامت کے پیچھے اصل میں تو نبی پاک کا ہی میریکل ہے. تو داتا صاحب نے کنکلوژن دیا. کنکلوژن بڑا امپورٹنٹ ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں there are two kinds of distances. ایک غیبت زمان ہے اور ایک غیبت مکان ہے. ڈسٹنس آف دا اسپیس اینڈ ڈسٹنس آف دا ٹائم. حضرت خبیب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیبت مکان میں تھے. دیر واز اے ڈسٹنس اسپیس وائز. وہ مکہ میں تھے, وہ مدینہ میں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن حضرت خبیب کو کرامت ملی کس کی وجہ سے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور دادا فرما رہے ہیں جو بعد میں اولیاء اللہ آئیں گے جسے متاخرین ہم کہیں گے, متاخرین آقا سے دور ہیں غیبت زمان کی وجہ سے. there is a distance of time. لیکن اللہ کے نبی کے لیے نہ ٹائم میٹر کرتا ہے نہ اسپیس میٹر کرتا ہے, کیونکہ یہ دونوں ویلز ہیں اور اللہ کے انبیاء ان ویل سے بیونڈ ہیں. تو دادا صاحب نے کہا حضرت خبیب کے واقعے سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کے نبیوں کے تھرو کرامات حاصل ہوتی ہیں. اور اگر غیبت مکان کی وجہ سے حضرت خبیب کو کرامت حاصل ہو سکتی ہے تو بعد میں آنے والے اولیاء اللہ کو غیبت زمان کے باوجود کرامت حاصل ہو سکتی ہے, کیونکہ نبی پاک کے لیے دونوں ویلز جو ہیں لفٹ کرنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. انبیاء کرام صاحبان تصرف ہوتے ہیں, صاحبان اقتدار ہوتے ہیں. they are people of the power. تو دادا صاحب نے یہ ہمیں سمجھا دیا اور انہوں نے پھر اس کو کلیریفائی کر دیا ہے کہ امت کی کرامتیں در حقیقت انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی نبی تو آنا نہیں ہے لیکن نبی کے پردے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاورز کی مینیفیسٹیشن تو ہوگی, تو وہ پاورز کی مینیفیسٹیشن تھرو دا میڈیم آف اولیاء اللہ ہوتی ہے. تو یہ دادا صاحب نے ہمیں معجزے اور کرامت کا فرق جو ہے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ سمجھا دیا ہے. معجزہ انبیاء دکھاتے ہیں, ڈائریکٹلی دکھاتے ہیں, ان کو یقین ہوتا ہے یہ ان کا معجزہ ہے, اللہ کی عطا ہے, اور معجزے کو دکھانا فرض ہے. کرامت کو چھپانا فرض ہے. جب تک حکم نہ ہو کرامت مت دکھائیں. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے پاور دی ہے, آپ کے ولی بن گئے, تو اس کو چھپانا فرض ہے انلیس کہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری سچویشن ہو. بہت اچھا سوال ہے. دادا صاحب نے اس کو, ہم نے پچھلی کانورزیشن پڑھی تھی, انہوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا
کہ اگر ایک عام آدمی سپر مین بنا ہوا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے یہ اللہ کا نیک، اور اللہ کا نام بھی اپیرنٹلی لے رہا ہے. تو دا صاحب نے اس پہ ایک لٹمس ٹیسٹ دیا تھا. دا صاحب نے فرمایا تھا ولی کی کرامت بندے کو ولی سے نہیں جوڑتی بلکہ اس امت کے نبی سے جوڑ دیتی ہے. اگر کوئی ولی واقعی ولی ہے اور وہ کرامت دکھا رہا ہے، کچھ بھی اس کے ہاتھ پہ سپر نیچرل ہو گیا ہے، تو جو ویور ہوگا، جو آڈینس ہوگی، وہ اس سے کنیکٹ نہیں کرے گی بلکہ وہ اس نبی کے ساتھ کنیکٹ کر جائے گی جس امت کا یہ ولی ہوگا. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بڑا پاورفل ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا کنیکشن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بن رہا، اس کا مطلب ہے میریکل نہیں ہے، یہ کرامت نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہے، یہ کویک ہے. اور وہ آف کورس کہ جیسے آج بھی بات ہوئی کہ شریعت بریچ تو نہیں ہوگی. پہلا تو یہ ہے کہ کرامت میں شریعت بریچ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سپر نیچرل پاورز کا کوئی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے، شریعت بھی بریچ نہیں ہو رہی، کیا میرا دل نبی پاک سے کنیکٹ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر؟ اگر تو ہو رہا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ دا صاحب کہہ رہے ہیں ایک آیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہوگا آپ کو. دیر شیل بی نو ڈاؤٹ. اگر تو آپ اس سٹیٹ میں چلے گئے کہ ڈاؤٹ نہیں ہے اور آپ کی توجہ اس پہ نہیں ہے، آپ کی توجہ نبی پاک سے جڑ گئی ہے، کیونکہ اصل میں تو کرامت کے پیچھے انبیاء کرام ہے اور ہمارے دور میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر توجہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، وہ بندہ سچا ہے، وہ ولی ہے اللہ کا. اور اگر اسی میں پھنس گئی کہ یہ صاحب بڑی اچھی تعویذ لکھتے ہیں، یہ فلانا کرتے ہیں، یہ ان کے وہ ہیں ABC، اس کا مطلب ہے he's a quack, he's a 2 نمبر. جو لائیو استخارہ کر دیتے ہیں، جو لائیو بندے توڑ دیتے ہیں، رشتے کرا دیتے ہیں، these are all quacks, these are all quacks, these are all quacks. آج جو کانورزیشن اب ہم شروع کریں گے، ایک واقعہ اور بڑا خوبصورت تھا جو ہم نے پڑھا تھا، بہرحال وہ لمبا ہے اس لیے اس کو بھی ہم سکپ کرتے ہیں. ریکیپ میں ہم آگے کانورزیشن شروع کرتے ہیں. اور وہ کانورزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلیم کرے، مدعی بن جائے، مدعی الوہیت کہ میں گاڈ ہوں، اور اسی میں بریکٹ میں نبی ہونے کا بھی وہ دعویٰ کر دے، یا مدعی الوہیت کا دعویٰ کرے کہ آئی ایم گاڈ، یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ پہ کرامات ہو رہی ہیں، تو اب کرنا کیا ہے اور کیسے ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ یہ تو جھوٹا ہے یا نہیں؟ اس پہ ایک بات جو ویسے مطلب اس دن ہم نے کلاس میں کی تھی وہ کرتے چلیں. ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم اس سے نبوت کا معجزہ بھی نہیں مانگیں گے. اگر ہم معجزہ مانگیں گے تو ہم بھی اس کے ساتھ دین سے خارج ہو گئے، کیونکہ اب ہمیں بتا دیا گیا ہے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد. ادھر تو صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے لا نبی بعدی، یہ حدیث رسول حضرت علی کے بارے میں تھی. تمہارا میرے سے وہ ریلیشن شپ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب حضرت علی جیسا کلوز آدمی اگر وہ نبوت کے دروازے سے دور ہے تو آج 1400 سال بعد کوئی نبی نعوذ باللہ آ جائے گا اور پھر نعوذ باللہ ہم اس سے معجزہ طلب کریں گے. تو اس سے معجزہ بالکل طلب نہیں کیا جائے گا، طلب کرنے والا بھی مجرم ہوگا. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. کرامت کی آپ اسپیسیفک ڈیفینیشن پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کرامت ایک میریکل ہی ہے اصل میں، تو جسے خارق عادت وہ دا صاحب کہہ رہے ہیں، خلاف عادت، ہیبٹ سے ہٹ کے جو چیز ہو رہی ہے اس کو کہہ رہے ہیں. یہ جو اس کی پہلی کانورزیشن دا صاحب کر رہے ہیں، وہ دو باتیں کر رہے ہیں. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ کرامت ایک ایسا فینومینن ہے جو کہ کامنرز کو حاصل نہیں ہے. اٹ کوڈ بی این ایکشن، اٹ کوڈ بی اے سیئنگ. یہ کال بھی ہو سکتا ہے، فیل بھی ہو سکتا ہے. یہ بندے کی دعا ہو سکتی ہے اور وہ دعا کوئی میراکلس کام کر دے. یہ لکھتے ہیں دا صاحب. تو عام آدمیوں کو وہ حاصل نہیں ہے. یہ انہوں نے جو اس کو کہا خارق عادت، یعنی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو کہ کامن پریکٹس کو بریچ کر رہا ہے. جی داتا صاحب یہاں پہ ایک ہی پری کنڈیشن دے رہے ہیں. وہ پری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. اس کے بعد ابھی آج بھی وہ ڈیبیٹ کریں گے کہ ایک شخص ہے تو گناہ گار، عمل میں کچا ہے لیکن ایمان میں پکا ہے. اگر اللہ کو وہ پسند آ گیا
اللہ کو وہ پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایکسٹرا جو بھی یہ ہے چیزیں پاورز وہ اس کو دے سکتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے. مطلب اس میں ایکوائرڈ یہ نہیں ہے, یعنی یہ کسبی نہیں ہے, وہبی ہے. یعنی اگر کوئی یہ شخص کہے کہ جی میں عبادت اتنی کروں گا تو کل میں اتنا صاحب کرامت ہو جاؤں گا, یہ نہیں ہوگا. یہ پراپرلی گاڈ اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکریشن ہے. پری کنڈیشن صرف ایک ہے, وہ ہے ایمان. اللہ پہ اور نبی پاک پر ایمان ہے. اور آف کورس عام طور پہ پریکٹس یہی ہے, جو جتنا پائس ہے, متقی ہے, عام طور پہ تو اسی کو ملتی ہے, لیکن بعض اوقات صاحب ایمان گناہ گار کو بھی مل سکتی ہے اگر اللہ اور اس کے نبی کو اس پہ رحم آ جائے. اور جو ابھی ہم نے لٹمس ٹیسٹ پڑھا کہ وہ آپ کو نبی سے کنیکٹ کر دے گا جب آپ وہ فینومینن کو آبزرو کریں گے. ہاں مطلب یہ ایک ہمارے اولیاء اللہ کے حلقوں میں یہ سمپل سی ایک ڈیفینیشن ہے, اولیاء اللہ کے بارے میں بھی دی جاتی ہے کہ ولی وہ ہے کہ جب اس کا ذکر شروع ہوتا ہے, ولی وہ ہے جب اس کا ذکر شروع ہوتا ہے تو آپ اللہ کی یاد میں چلے جاتے ہیں. آپ کی جو توجہ ہے, جو کانشسنس ہے, وہ اس پہ نہیں رہتی, وہ اس سے بیونڈ نکل جاتی ہے. اب آپ ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں, اے بی سی کوئی بھی ہے, اب اتنے مارکیٹ کے اندر, اسپریچول مارکیٹ کے اندر بندے ہیں, وہ آپ کو آپ کا پاس بتانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے اندر ایک ریورنس پیدا ہوتی ہے. وہ ریورنس جو ہے وہ پرسنل ہے, وہ پرسن اسپیسیفک ہے کہ شاہ صاحب نے کمال بات کی, پروفیسر صاحب کمال ہے, اب میں جو بھی بات کروں گا میں ان کو کال کر کے کروں گا. تو آپ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ نہیں ہوئے. لیکن جب آپ کسی صاحب کرامت کو دیکھیں گے تو وہ صوفی جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ وہاں پر امیجنری ہو جائے گا, اس کی ایگزسٹنس نہیں آپ کو نظر آئے گی. آپ کی جو کانشسنس ہے وہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلی جائے گی. مطلب اس کی ادنا درجے کی مثال یہ ہے کہ آپ کی یاد نبی پاک کے ذکر سے معمور ہو جائے گی اسی لمحے. آپ کو وہ شاہ صاحب, پروفیسر صاحب وہ سامنے بیٹھے ہوئے بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے. آپ کو اللہ کے نبی, آپ کو گنبد خضرا یاد آ رہا ہے, آپ کو مدینہ یاد آ رہا ہے, آپ کو جالیاں یاد آ رہی ہیں. ایک بڑا ذاتی سا ایکسپیرینس ہے, لیکن چلیں فار ایگزامپل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جب میں پہلی دفعہ کربلا گیا امام حسین کے روضے پہ, میں نے امام حسین مجھے یاد ہی نہیں آئے, میں ان کے سامنے کھڑا تھا. مجھے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے, اللہ گواہ ہے, مطلب یہ میں پبلکلی بات کر رہا ہوں. مجھے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی, مجھے اس جالی میں سنہری جالی یاد آ رہی تھی, مواجہ شریف یاد آ رہی تھی. مطلب امام حسین اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. میری ذاتی سا تجربہ ہے, حالانکہ کربلا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا انسیڈنٹ ہے, آپ اتنا بڑا وہ ہیومن ٹریجڈی ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹریجڈی تو یاد ہی آتی ہے آپ کو کہ یار یہاں پہ یہ ہوا تھا. میری پہلی حاضری میں مجھے امام حسین یاد نہیں آیا, ایون وین کہ میں جالی پہ تھا. تو جو ٹرو ولی ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کچھ کر رہا. یہ داسا پوری ڈیبیٹ یہ کرتے ہیں. ٹرو ولی وہ کہتے ہیں وہ جو کرامت دکھاتا ہے وہ نبی ہی کی تصدیق کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو علی اجویری نہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, عبد القادر جیلانی نہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جتنے لوگوں نے کرامات دکھائی ہیں, ایک تو دا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں ایک جگہ پہ کہ کرامت معیار سپیریورٹی نہیں ہے, یہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے. ایک ڈیبیٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ جی لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ولیوں کے پاس اتنی کرامتیں ہیں, نبیوں کے پاس تو معجزے کم ہیں. اگر ہم ٹیکسٹ دیکھیں تو ولی آسمان پہ اڑ رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں, یہ وہ. تو دا صاحب نے کہا پہلا جو آپ کا گلچ ہے اس کو ریموو کریں. معیار سپیریورٹی کرامت نہیں ہے, وہ باطن کی صفائی ہے, عصمت ہے. اور انبیاء بائی ڈیفالٹ کیونکہ خدا کی طرف سے صاحبان عصمت ہیں, طہارت ہے, اللہ نے ان کو صاف کیا ہوا ہے, ہر حال میں وہ سپیریئر ہوتے ہیں. اور اسی طرح بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جو کرامت نہیں دکھاتے مگر حال کے درجے پہ اللہ سے زیادہ کنیکشن میں ہوتے ہیں. تو کرامت بذات خود ایک یارڈ سٹک نہیں ہے سپیریورٹی کا. ہاں یہاں پہ دا صاحب ڈیفینڈ اس بات کو کر رہے ہیں کہ کرامت کی ایگزسٹنس ہے, کرامت ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کے یہ یارڈ سٹک ہیں. کرامت شریعت کو بریچ نہیں کرے گی, کرامت جب ہوگی نبی کی تصدیق کرنے والی ہوگی, کرامت جب ہوگی تو آپ کی توجہ اور کانشسنس اس نبی کے ساتھ منتقل ہو جائے گی جس امت کا ولی ہوگا. آپ کو وہ مائنس ہوتا ہوا نظر آئے گا. مطلب اب یہ بات مطلب جیسے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ بی بی زینب نے جب یزید کے دربار میں خطاب کیا تو وہاں پر سام سونگ گئے لوگوں کو, شی اسٹوڈ ٹال, اور لوگوں نے کہا ایسے لگ رہا تھا علی ابن ابی طالب بول رہا ہے.
اسی طرح مطلب یہ تو فزیکل لیول پر بھی یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حسنین کریمین پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمنیٹ کرتے تھے. حضرت بلال حبشی کا واقعہ, دیگر صحابہ کا واقعہ, they wanted to see Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حسن حسین کو بلاتے تھے, ساتھ کھڑا کرتے تھے, ان کو حسن حسین نظر نہیں آتے تھے, ان کو محمد عربی نظر آتے تھے ایٹ اے ویری فزیکل لیول. تو دا صاحب کا مدعا یا آرگومنٹ یہ ہے کہ جب کرامت ہوگی تو ولی جو ہے نا, ولایت کا ایک ہی کانسیپٹ ہے, وہ ہے ذات کی نفی, ذات کی فنا, سیلف انائلیشن. ایسا شخص جو کہ میریکل دکھا رہا ہے, اگر واقعی وہ اللہ والا ہے تو اس میریکل کے پروسیس میں بھی اس کی سیلف بیک گراؤنڈ میں ہوگی, انائلیشن میں ہوگی. اور اللہ نے نبیوں کو یہ منصب فراہم کیا ہے کہ وہ ان کی نمائش ہو, ان کی نمود ہو. ولیوں کو منصب نہیں دیا یہ, نہ یہ ولی کہہ رہے ہیں کہ ہماری نمود و نمائش کی جائے, ولیوں کا یہ کام ہی نہیں ہے. داتا صاحب نے اس کتاب کے اندر جنید بغدادی کی ایک بات پیش کی. صوفیاء کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے الوقت. وقت یہ ہے کہ فیوچر اور پاسٹ سے رہائی. صوفی مسٹیکل پاتھ کھڑا ہی اس بات پہ ہے کہ فیوچر اور پاسٹ کا غم نہیں کرنا. دے آر ناٹ ایون انٹرسٹیڈ ان پاسٹ اور فیوچر. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ولی نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے کوئی مائنڈ ریڈر ہو, کوئی سیٹینک پاور ہو, ہمزاد سے کنیکشن ہو. یہ تو ایبسلوٹلی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے, اچھا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ تو نبیوں کے امام اور سردار تھے, حجت کے علاوہ کبھی کسی کا پاس نہیں بتایا, کبھی کسی کا عیب نہیں بتایا. نبی پاک کے بارے میں تو ان کا معجزہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح دو آنکھیں جس طرح یہاں پہ بھی دی گئی ہیں. جب لوگ صحابہ کرام جو ہیں وہ لائن میں ایٹ ٹائمز لیٹ کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو ڈانٹ بھی دیتے تھے نبی پاک, لیکن نبی پاک نے کبھی کسی کو پرسنلی ایکسپوز نہیں کیا. یہ تو نبیوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ نہج البلاغہ کے اندر ہے, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جب جنگ نہروان میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک نجومی ملا, فورٹ ٹیلر. اس نے کہا نہ جائیں, ستاروں کی چال مخالف ہے آپ کے, خارجیوں کے خلاف وار. پرافٹ کی حدیث ہے تم میں سے بہترین طبقہ جو ہے وہ امت کے بدترین طبقے کے خلاف جہاد کرے گا. اور وہ حضرت علی کو یہ سعادت ملی کہ وہ بہترین طبقہ تھے اور بدترین کے خلاف جہاد کرنے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ستارے تو حضرت علی کا یہ تاریخی جملہ, انہوں نے کہا آل دا مور ریزن کہ میں اب جاؤں گا. اگر تم یہ مجھے نہ کہتے تو شاید اسٹریٹجکلی بندہ راستہ بدل لیتا ہے, اسٹریٹجکلی بندہ اور کوئی پلوئے استعمال کر لیتا ہے. لیکن حضرت علی نے کہا اب اسی راستے سے جاؤں گا, انہی ہتھیاروں کے ساتھ جاؤں گا, انہی کے ساتھ جاؤں گا. آل دا مور ریزن کہ تمہیں اب غلط ثابت کرنا ہے. تو حضرت علی جب واپس آئے تو حضرت علی تو اس نے کہا کہ نہ جائیں, ستارے آپ کے حق میں نہیں, آپ شکست ہوگی. تو حضرت علی نے کہا علی ستاروں کا پابند نہیں ہے, حکم الہی کا پابند ہے. تو یہ تو دین کی, میرا خیال ہے دین سے سب سے بڑا مذاق ہو رہا ہے, تصوف سے سب سے بڑا مذاق ہو رہا ہے. اٹ از اے جوک. نہیں دیکھیں کرامت, دیکھیں غیب, اب یہ پھر ایک اور ڈیبیٹ, ہم ایک اور طرف نکل جائیں گے. غیب کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت بڑا ہے, غیب کا کانسیپٹ بہت بڑا ہے. تو جیسے آپا بھی کہہ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ, ہم آف کورس اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ غیب کا نالج میرے پاس ہے, آف کورس ان کے پاس ہے, لیکن ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں, اللہ خالق الغیب ہے, کریٹر آف غیب. ٹھیک ہے, اللہ کا جو علم ہے نا وہ اس کی عین ذات ہے, وہ نالج ایکوائرڈ نہیں ہے, وہ اس کی پراپرٹی ہے, انہیرنٹ پراپرٹی آف لارڈ المائٹی. لیکن لارڈ المائٹی اپنے بندوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق غیب کا علم عطا کرتے ہیں. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے رب کو ہی دیکھ لیا, کعبہ قوسین و ادنا, سب غیب کی سب سے بڑی ریالٹی رب تعالیٰ کی ذات ہے. نبی پاک ادھر چلے گئے ہیں تو اب غیب کا علم ان کو ملا نہیں ہے, ملا ہے. اللہ کی شان کے مطابق, اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنے نبی کو غیب کا علم دیا ہے. نبی پاک نے پریڈکشنز کی ہیں, ہماری حدیث کی کتابیں ہیں, اسے کہتے ہیں بکس آف فتن, آخری دور کی پریڈکشنز ہیں. سرکار اپنے زمانے میں بیٹھ کر آنے والے زمانے کو دیکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, پرافٹ بتا رہے ہیں کل یہ ادھر مرے گا, یہ ادھر مرے گا, یہ ادھر مرے گا. غیب کا علم ہے. حضرت علی المرتضیٰ سے پرافٹ نے انہیں کہا کہ تمہیں بدترین شخص شہید کرے گا. یہ
تمام حدیث کی کتابوں میں ہے. دو بدترین اشخاص ہیں, ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹا تھا, اس کی کونچیں کاٹی تھی, اور دوسرا علی وہ جو تجھے مارے گا اور تیری یہ داڑھی جو ہے وہ ریڈ کر دے گا. یہ پہلے بتا دیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ابن ملجم جو ان کا کلر تھا ان سے بیعت لینے آیا کہ سر میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. حضرت علی نے 2 دفعہ بیعت نہ کی کیونکہ وہ جانتے تھے یہ میرا کلر ہے. ان 5 years, ان 3 years, تیسری دفعہ بیعت کی, اور پھر حضرت علی نے اپنے دوستوں کو مسکرا کے کہا he is going to be my killer. تو انہوں نے کہا سر ابھی آپ حکم دیں ہم اس کی نسلیں اڑا دیتے ہیں. آپ نے کہا جرم سے پہلے مجرم کو سزا نہیں دیتے, جب جرم ہوگا تب سزا بھی ہو جائے گی. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ تو حضرت علی اجویری نے یہاں آگے پریڈکشن دی ہماری اس کتاب کے سٹارٹ میں, دعا کی. انہوں نے کہا یہ میں جھنڈا لگا رہا ہوں لاہور پہ, قیامت تک یہ اسلام کا جھنڈا ہے, یہ لاہور پہ سایہ فگن رہے گا. اس وقت کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جب میرا حسین زنجانی نے 40 بندوں کی طرح مسلمان کیا تھا, مار مار کے ان کو ہندوؤں نے اڑا کے رکھ دیا تھا تینوں بھائیوں کا, 40 فیملیز نہیں مسلمان, اور حضرت علی اجویری کہہ رہے ہیں اسلام کا قلعہ بنے گا, یہ قیامت تک یہ رہے گا. عالم اسلام کی بڑے شہروں میں لاہور از ون آف دا سٹیز, بڑے شہروں میں اگر آپ بغداد, دماسکس, لاہور وہ اس لسٹ میں آئے گا, کلچرل سینٹر ہے. لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے فرق صرف اتنا ہے, اگر کوئی یہ کلیم کرے کہ یہ میرا علم ذاتی ہے تو یہ شرک ہے اور یہ غلط ہے, یہ ان ایڈمیسیبل ہے. اور اگر یہ کہے کہ جی یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اول تو جو ٹرو ولی ہے وہ ویسے ہی چھپائے گا, وہ بتائے گا ہی نہیں انلیس کہ کوئی بہت بڑی کوئی بات ہو. تو ہم تھوڑا ڈیویٹ کر چکے ہیں خاصے, پڑھ لیں تھوڑا سا جی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور داتا صاحب کے ساتھ اچھا, آپ ویسے جتنے بھی اولیاء اللہ کا لٹریچر میں نے پڑھا ہے, انڈو پاک میں بھی عرب بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں, جنید البغدادی, سیریس سکتی, سہل بن عبداللہ تستری, میں نے کسی کا بھی یہ نہیں پڑھا کہ اس نے ایک حلقہ قائم کیا ہو یا ایک کلینک بنایا ہو اور ایک ایک بندہ اس کے پاس آتا ہو اور وہ ان کو بتاتا ہو یہ تمہارا یہ مسئلہ, تمہارا یہ مسئلہ, جاؤ گے تم عیاشی کرو. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ داتا صاحب جب کشف کا ورڈ جیسے کشف المحجوب ہے تو وہ کشف ہے رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات. بندے کا پاس پریزنٹ فیوچر ہم نے کھوج لگانے کے لیے کشف نہیں ہم نے حاصل کرنا. جو کشف ہے اصل میں وہ ہے کہ رب تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو پردے ہیں ان پردوں کو ہٹا کے میں رب سے ملاقات کروں. جب داتا صاحب تصوف کی ڈیفینیشن دیتے ہیں تو تصوف کی ڈیفینیشن یہ ہے رب سے دیدار کی خواہش, رب سے ملاقات کی خواہش. اب یعنی تصوف کا جو ہائیسٹ جو گاڈ کانشسنس ہے وہ یہ ہے. داتا صاحب اس کتاب میں حضرت حسین ابن منصور حلاج کا تذکرہ کرتے ہیں ایک جگہ پہ, اور کہتے ہیں کہ حسین ابن منصور حلاج نے انا الحق کا نعرہ لگا دیا تھا. عام طور پہ اولیاء اللہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں, کچھ بگنر سمجھتے ہیں بڑی بات ہے یار انا الحق ہی کہہ دیا. تو داتا صاحب کہتے ہیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہر مبتدی کو نا سٹارٹ میں ملتی ہیں. میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, لیکن یہ بگنرز کی باتیں ہیں. تو یہ ساری یہ جو کشف اور اس طرح کے نالج ہیں, آپ کے پاس کوئی بندہ آئے آپ کو سمجھ آ جائے اس نے کیا کھایا ہوا ہے, اس نے کیا پیا ہوا ہے, یہ ولایت کے واؤ کی بھی کوئی بگننگ اگر ہوگی تو یہ وہ چیز ہے. اور عام طور پہ اس سے پرہیز کرنے کا کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی ذات میں ایروگنس پیدا کرتی ہیں, اور جب ذات میں ایروگنس پیدا ہوگی تو وہ سب سے بڑا حجاب ہے رب تعالیٰ اور آپ کی ملاقات کے درمیان. یہ آپا نے جو بات کی ایگزیکٹلی داتا صاحب یہ کہتے ہیں ایک جگہ, انہوں نے کہا شریر وہ نہیں ہے, شریر تم خود ہو جو تو ان کی بارگاہوں پہ حاضر کیا لینے کے لیے ہوتے. ایگزیکٹلی شیخ جنید بغدادی توحید کی جو ڈیفینیشن دیتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے ہمیں یاد رہے ہر وقت, توحید کو 4 لیولز پہ, اس دن بھی آپا کے گھر فاطمہ آپا کے گھر یہ بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک توحید کا لیول ہے کلمہ پڑھ لیا, سب نے کلمہ پڑھ لیا, بڑی اچھی بات ہے کلمہ پڑھ لیا, بڑا فائدہ ہے اس کا, کم از کم جہنم سے بندہ بچنے کی ایک اسٹریٹجی, ایک ٹول ہے. لیکن یہ بڑے ادنا لوگوں کی توحید ہے, اس سے اللہ کا پتہ تو نہیں چلا. دوسرے ہیں مولوی,
وہ جب توحید پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ ڈوز اور ڈونٹس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. وضو یوں کیا جائے, یہ ہڈی نہیں لگی ناک کی تو سجدہ نہیں ہوا, مرے گئے, پانچے اوپر نہیں ہوئے, یہ جلے گا تمہارا. ان کا فوکس اس کے اوپر ہے, ایکسٹرنل کے اوپر. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ توحید نہیں ہے. اولیاء اللہ کا جو پہلا درجہ ہے توحید کا وہ یہ ہے کہ ساری امید اللہ سے اور سارا خوف اللہ سے. اگر تو ہم اس اسٹیٹ میں چلے جائیں کہ ہماری کیونکہ ہماری امیدیں خدا کے علاوہ دیگر طاقتوں سے ہوتی ہیں, وہ جس لیول پہ ہماری ہوتی ہیں ہم اس لیول کے بندے کا تعاقب کرتے ہیں. ہماری امید کیونکہ اللہ کے علاوہ ہے اور خوف بھی ہم اللہ کے علاوہ کرتے ہیں. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ کشف سے آپ کو بتا دیتا ہے کل تمہارے ساتھ یہ ہوا, وہ اس کو آلٹر کر سکتا ہے؟ کل یہ ہوگا آلٹر کر سکتا ہے؟ وہ تو اتنا ادنا آدمی ہے, چینج تو وہ ایک دھیلے کی نہیں کر سکتا. آپ کو کشف کا کیا فائدہ ہوا؟ میں ایک صاحب کے پاس گیا جب میں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا تھا کچھ سال پہلے. میں نے ان سے کہا جی بتائیں مجھے. انہوں نے بتایا مجھے اور بالکل ٹھیک بتایا انہوں نے. میں نے کہا اچھا اگر آپ اتنے اللہ کے بندے ہیں تو اس کو آلٹر تو کریں نا. کہا آلٹر نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا اس کا کیا ٹکے گا فائدہ؟ مجھے آپ بتا رہے ہیں تم نے کینسر سے مر جانا ہے, تو کینسر ختم کس نے کرنا ہے؟ کہ نہ مجھے بتائیں کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی سنت کیا تھی, جن کو نبی پاک نے کہا یہ میرے خلفائے راشدین ہیں, مہدیین ہیں. میری سنت پہ چلو, میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پہ چلو. حضرت علی سے ہم تو کشف المحجوب اٹھا کے پھر رہے ہیں. اگر کشف المحجوب نہ ہو تو پھر تو جتنے پروفیسرز ہیں ہمیں جانا چاہیے ان کے پاس. اٹھا غلطی سے یہ لی ہے اب تو جی تو یہ جو کشف کے جتنے اسکالرز ہیں اچھی بات ہے, لیکن ان کا یہ ولایت کی ہائرارکی میں بہت نیچے ہیں. جو کشف القبور کرتے ہیں یہ سارے ان نالجز کا ہم انکار بھی نہیں کر رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایگزسٹ نہیں کرتے. نہیں, ضروری نہیں ہے شیطانیت میں ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ شیطانی ہو. لیکن وہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے کہا تعویذ تو ایک ہے, میں تمہیں USB ڈرائیو دیتا ہوں, سارا قرآن ساری حدیث کا مجموعہ گلے میں لٹکا لو, کچھ ہوتا ہے اس سے. تو مطلب ٹھیک ہے, مطلب لوگ جہاں سیٹسفائی, ہم سائیکولوجیکلی جہاں پہ سیٹسفائی ہوتے ہیں وہی راستہ ٹھیک ہے. لیکن داتا صاحب اس وقت کشف المحجوب دیدار رب تعالیٰ کے لیے ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں بندوں کو, ادھر نہ صحیح آخرت میں صحیح. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نہیں جی, یہ 6th بحث ہے, یہاں سے ہم چلتے ہیں. مدعی الوہیت کے ہاتھ پر خرق عادت کا اظہار. خرق عادت یعنی عادت سے ہٹ کے, آپ اسے کرامت کہہ لیں, معجزہ جو بھی کہہ لیں. ایک بندہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ خدا یا خدائی طاقتیں رکھتا ہے, اب اس کے ہاتھ پہ کوئی میریکل ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ تمام مشائخ طریقت اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معجزہ اور کرامت کی طرح خلاف عادت فعل کا ظہور کسی کافر کے ہاتھ پر بھی ہو سکتا ہے. بظاہر ایک کافر نے بھی کوئی بڑا کام کر دیا, یعنی وہ کہہ رہے ہیں, مسٹیکل اسکالرز بھی یہ کہہ رہے ہیں, پیپل آف دا سنہ بھی کہہ رہے ہیں, جبکہ اس فعل کے ظہور میں شبہ کے اسباب بالکل پائے نہ جائیں اور کسی کو اس کے جھوٹ ہونے میں شک نہ ہو. نا صاحب کہہ رہے ہیں ایک نان بلیور ہے, نان مسلم ہے, وہ بھی میریکل ٹائپ کوئی چیز دکھا سکتا ہے, اور وہ میریکل جو ہے اس کی ایگزسٹنس ریئل ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایلوژن ہے کوئی. جو وہ کام کر رہا ہوگا اس کے ریسورسز, اس کے اسباب بالکل ریئل ہوں گے. آپ کو واقعی جو وہ کر رہا ہوگا ویسے ہی کر دے گا, وہ کرے گا, وہ ایلوژن نہیں ہوگی. اور عام آدمی جب اس کو دیکھے گا تو اس کو وہ جھوٹا لگے گا بھی نہیں. مطلب اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو وہ ایلوژن نہیں, اصل میں اڑ رہا ہے. اس فعل کے ظہور میں شبہ کے اسباب بالکل پائے نہ جائیں اور کسی کو اس کے جھوٹ ہونے میں شک نہ ہو, لیکن اس خارق عادت فعل کا ظہور در حقیقت اس کافر کے جھوٹ پر ہی دلالت کرتا ہے. صاحب کہہ رہے ہیں جو نان بلیورز اس طرح کے کام کرتے ہیں اور وہ بظاہر ایلوژنز بھی نہیں ہوتے, ان کی ایگزسٹنس ریئل ہوتی ہے, لیکن دیز آر ایگزامپلس فار دیئر لائز. مطلب وہ جھوٹ کا ہی ایک آرگومنٹ اور ایگزامپل ہوتی ہیں. ابھی دادا صاحب سمجھائیں گے آگے. لیکن ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نان بلیور بھی پاورز کو مینیفیسٹ کر سکتا ہے, وہ پاور ڈسپلے ریئل ہوتا ہے, لیکن وہ پاور ڈسپلے در حقیقت اس کے جھوٹ ہی کو سمبلائز کر رہا ہوتا ہے.
اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. داسا فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ فرعون نے 400 سال عمر پائی, اتنے عرصے میں اسے کوئی بیماری بھی نہ ہوئی, پانی اس کے پیچھے اوپر کو چڑھتا تھا, جب وہ کھڑا ہو جاتا تھا پانی بھی ٹھہر جاتا تھا, جب وہ چلتا تو پانی بھی چلنے لگتا تھا. کہہ رہے ہیں جو یہ فیرو ہے جس کا خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ تھا, 400 ایئرز کبھی بیمار ہی نہیں ہوا, پانی اس کے پیچھے پیچھے رکتا, پانی رک جاتا. لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے خدائی کا جو دعویٰ کیا, عقل مندوں کو اس دعوے کے جھوٹ ہونے میں کبھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہوا, کیونکہ عقل مند اس بات کو مان لینے پر مجبور ہیں کہ خداوند تعالی مرکب اور مجسم نہیں. دا صاحب کا مین آرگومنٹ کیا تھا؟ دا صاحب کا مین آرگومنٹ یہ تھا ایک نان بلیور ریئل پاور کا ڈسپلے کرتا ہے, اور وہ جو ریئل پاور کی ڈسپلے ہے وہ جھوٹ ہی کا ایک سمبل ہوتا ہے. اصل میں ایلوژن نہیں ہوتی لیکن وہ جھوٹ ہی کا سمبل ہوتی ہے. فرعون کی ایگزامپل, فرعون جہاں پہ جاتا تھا پانی ساتھ ساتھ چلتا تھا, رکتا تھا پانی رکتا تھا, یہ ریئلی یہ فینومینن ہو رہا تھا. 400 سال بیمار نہیں ہوا تھا, ریئل میں یہ فینومینن ہو رہا تھا. لیکن جو پیپل آف دا ریزن تھے ان کو ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ یہ خدا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کسی باڈی میں نہیں آ سکتا, وہ مجسم نہیں ہے, خدا مرکب نہیں ہے, خدا مختلف آرگنز کا مجموعہ نہیں ہے. ایون وین وہ یہ پاورز دکھا رہا تھا, لیکن اللہ والوں کو پتا تھا یہ لائر ہے, یہ پاورز ہی اس کے جھوٹ کا اصل میں جھوٹ کو ہی سمبلائز کر رہی ہیں. اللہ والا جب کوئی پاور دکھاتا ہے تو بندے کو نبی سے کنیکشن دیتا ہے. جھوٹا جب کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ ڈاؤٹ کریٹ کر دیتا ہے, اور وہ بندے کے اندر یہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹا 2 نمبر آدمی ہے. خدا تو جسم والا ہو ہی نہیں سکتا, خدا تو مرکب ہو ہی نہیں سکتا. تاسا فرماتے ہیں اگر ایسے افعال اور بھی بہت سے فرعون سے ظاہر ہوتے تو بھی عاقل کو اس کے دعوے کے جھوٹ ہونے پر شک نہ ہوتا. صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ فرعون اور بھی میریکلز دکھاتا تو اللہ والوں کو سمجھ آ جانی تھی کہ یہ فرعون جھوٹا ہی ہے, جتنے مرضی میریکلز دکھاتا رہے. اور وہ خلاف عادت امور جو باغ ارم کے مالک شداد اور بادشاہ نمرود کی نسبت بیان کیے جاتے ہیں, ان کو اسی پر قیاس کرنا چاہیے. تو داسا فرما رہے ہیں کہ وہ ایک شخص نے جنت بنا لی تھی, شداد نے, نمرود نے بھی اس طرح خدائی کا دعویٰ کیا تھا, وہ انہوں نے بھی جو میریکلز کیے تھے وہ بھی فیرو کی طرح ہی تھے. they were symbols of their lies, so to speak. داسب کہتے ہیں ایسے ہی مخبر صادق, سچی خبر دینے والے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ آخر زمانے میں دجال ظاہر ہوگا. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, 2 پہاڑ اس کے دائیں بائیں چلتے ہوں گے, دائیں طرف نعمت کا اور بائیں طرف عذاب اور سزا کا, اور وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے گا, اور جو شخص اسے نہ مانے گا اسے وہ عذاب دے گا, اور خداوند تعالی اس کی گمراہی کی وجہ سے لوگوں کو مارے گا اور زندہ کرے گا, اور تمام جہاں میں اس کا حکم مطلق پھیلا دیا جائے گا. اگر اس کی بجائے 100 گنا افعال خلاف عادت اس دجال سے ظاہر ہوں تو بھی عاقل کو ان کے جھوٹ بولنے میں کوئی شبہ نہیں, کیونکہ عقل مند آدمی یہ جانتا ہوگا کہ خدا نہ تو گدھے پر سوار ہوتا ہے, نہ تغیر و تبدل پذیر, اور نہ ہی اندھا ہوتا ہے. چنانچہ اس کی سب خارق کے عادات باتوں پر استدراج کا حکم لگایا جائے گا. اب داسا فرما رہے ہیں کہ دجال کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے بڑی پاورفل قسم کی ریالٹی ہوگی, ایک طرف دائیں طرف بائیں طرف جو کہے گا وہی ہو جائے گا, جنت دوزخ ہوگی, جس کو مرضی پھینک دے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں عقل والوں کو ایون مین وہ اس بڑے لیول کی پاور مینیفیسٹیشن کر رہا ہوگا, عقل والوں کو ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے, کیونکہ گدھے پہ سوار ہوگا. خدا گدھے پہ سواری تو نہیں کرتا.
خدا نہ تغیر و تبدل پذیر. تغیر و تبدل, خدا از ناٹ سبجیکٹ ٹو چینج. خدا از ناٹ بلائنڈ. خدا آنکھوں کا محتاج نہیں ہے دیکھنے کے لیے. تو وہ سارا ایک فزیکل معاملہ ہوگا. اللہ نور السماواتی والارض, اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے. تو اللہ والوں کو اتنی بڑی پاور مینیفیسٹیشن کے بعد بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ استدراج ہے. استدراج میجک کو کہتے ہیں. 2 نمبر یہ اصل میں نہیں ہے. تاسا فرماتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ رسالت کے جھوٹے مدعی کے ہاتھ پر کوئی فعل خارق عادت ظاہر ہو جو کہ اس کے جھوٹ ہی کی دلیل ہوگی. کوئی جھوٹا نبی بھی کوئی اس طرح کا آگے اعلان نبوت کر دے, نعوذ باللہ, کوئی دکھا دے کرامت, نعوذ باللہ, تو صاحب کہہ رہے ہیں وہ کرامت بھی جھوٹی ہوگی, استدراج ہوگا. یہ جائز ہے کہ رسالت کے جھوٹے مدعی کے ہاتھ پر کوئی فعل خارق عادت ظاہر ہو جو کہ اس کے جھوٹ ہی کی دلیل ہو, جیسا کہ سچے نبی کے ہاتھ پر اس کی صداقت کی علامت ہوتی ہے. لیکن یہ جائز نہیں کہ کوئی ایسا فعل ظاہر ہو جس میں کسی کو کوئی شبہ واقع ہو. تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب جھوٹا کتنی ہی بڑی کوئی پاور مینیفیسٹیشن دکھا دیتا ہے, کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے, کوئی بیس انکور ہوتی ہے اور ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے سچے نبی جب معجزہ دکھاتے ہیں تو جو سچے انبیاء کا معجزہ ہے وہ ان کی سچائی کی علامت ہوتی ہے اور ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا, ڈاؤٹ پیدا نہیں ہوتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا ایلیگیشن یہ لگایا گیا کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں, ساحر عظیم ہیں, جادوگر ہیں. پھر نعوذ باللہ یہ ایلیگیشن لگایا گیا یہ مجنون ہیں, یہ صحراؤں میں جاتے رہے, کوئی جن نے ان کو قابو کر لیا, یہ امی تھے اور وہ جن ان کو کلام پڑھا کے بتا رہے ہیں, اور یہ پوئٹری کرتے ہیں, اور یہ پوئٹری ہے ساری قرآن جو ہے. لیکن جب اللہ کے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے. they were all silent. انہوں نے ایمان وہ لائے یا نہیں لائے, that's a different question, that's a different debate. لیکن فوری طور پہ ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو کام ہے نا یہ جادو نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا اور وہ ہڑپ کر گیا تھا وہ سارے رسیوں کو, تو جادوگر ادھر ہی سجدے میں گر گئے تھے, کیونکہ جادوگروں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو ہے یہ معجزہ ہے, یہ اللہ کا کوئی نبی ہے, یہ ہماری طرح کا میجیشن نہیں ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹے نبیوں سے خارق عادت افعال کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, مگر کہیں نہ کہیں شبہ شک آ جاتا ہے. اللہ کے نبی جب کوئی معجزہ دکھاتے ہیں تو پھر شک نہیں ہوتا, ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کا پروفٹ سے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ پروفٹ ہے, یہودیوں کو سمجھ آ گئی تھی یہ پروفٹ ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر جب جوز کو شکست ہوئی ہے اور ایک جو بی بی ہیں وہ ام المومنین بنی ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی ہے, وہ روایت کرتی ہیں کہ میرا چچا اور میرا باپ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے, ایک نے کہا یہ وہ اللہ کا نبی نہیں ہے جس کا تذکرہ کتابوں میں ہے, دوسرے نے کہا یہ وہی ہے, 101% وہی ہے. تو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ وہ نبی پاک کو ایسے پہچانتے تھے جیسے بھیڑ کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں, مگر ذات کے اندر وہ ایک ایروگنس تھی کہ اگر یہ نبی ہے تو یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا, بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا. ابو جہل کو بھی یہی تھا کہ اگر بنو ہاشم, یہ اس کو محمد کو کیوں بنا دیا گیا جو امی ہے, پڑھنے لکھنے والا میں ہوں, ہینڈسم میں ہوں, پاور میرے پاس ہے, میں کیوں نہیں بنا پھر مکے میں نبی. لڑائی اصل میں they all had understood کہ he is a prophet. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں کہ کوئی ایسا فعل ظاہر ہو جس میں کسی کو کوئی شبہ واقع ہو. اچھا یہ 2 لائنز پڑھ کے ہم روک رہے ہیں, ہم غوث پاک کو پڑھیں گے, یہ بڑی امپورٹنٹ لائنز ہیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں جب شبے کا ثابت ہونا جائز ہو, شبہ ڈاؤٹ, شبے کا ثابت ہونا جائز ہو تو جھوٹے کو سچے اور سچے کو جھوٹے سے الگ پہچان کر سکتے ہیں. ڈاؤٹ آ جائے نا
تو ڈاؤٹ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس وقت طالب نہیں جانتا کس کی تصدیق کرے اور کس کی تکذیب. ایک جو بگنر ہے نا اس کے سامنے کوئی پاورفل مینیفیسٹیشن ہوئی ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, اس کی تصدیق کروں اس کی تکذیب کروں, یہ جو میرے سامنے واقعہ ہوا ہے اس کی تصدیق کروں اس کی تکذیب کروں, اس کو سچ مانوں اس کو جھوٹ سمجھوں. دا صاحب کہتے ہیں اسی وقت نبوت کا حکم اسی سبب سے بالکل باطل ہو جاتا ہے. یہ دوبارہ 3 لائن سنے, بہت بڑی بات دا صاحب نے بڑی کوئکلی کی ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی ہے, کلیمنٹ ہے نبوت کا, سپوز جو ٹرو نبی ہیں ان کے پروفٹس ڈاؤٹ والے نہیں ہوتے. ایک سوڈو نبی نعوذ باللہ ہے اور وہ کوئی اپنا پروفیٹک میریکل دکھا رہا ہے. دا صاحب کہتے ہیں ڈاؤٹ جو ہے, ڈاؤٹ شبے کی موجودگی وہ سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرتی ہے. سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کیا کرتا ہے؟ ڈاؤٹ. ایک بگنر ہے وہ اس کیفیت میں آ گیا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر بگنر اس کیفیت میں آ جائے کسی معجزے کو دیکھ کے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو فوری سمجھ جاؤ یہ جھوٹ ہے, کیونکہ جب یقین ہوگا تو یہ بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا, صرف یہی ہوگا انا صادق, یہ صادق ہے یہ امین ہے. بس ذہن میں دوسرا خیال بھی نہیں آئے گا جب سچا نبی ہوگا, دوسرا خیال بھی نہیں آئے گا. دا صاحب کہہ رہے ہیں ایک بگنر ہے میری طرح کا, اس کے سامنے ایک پاورفل ڈسپلے ہوا. پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ شبہ جو ہے, شبہ دی ایگزسٹنس آف ڈاؤٹ, وہ بتاتی ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. ایک بگنر ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس کی تکذیب کروں, کس کو جھوٹا کہوں, کس کو سچا کروں. دا صاحب نے کہا یہیں پہ تو پتہ چل گیا. جیسے یہ خیال آیا اس کو جھوٹ مانوں اس کو سچ مانوں, اس کو جھوٹ مانو. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جب امام مہدی آئیں گے, اللہ والے یہ حدیثوں میں آتا ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ان کو جفی ڈال کے امام مہدی کو پکڑیں گے, وہ کہیں گے آپ امام مہدی ہیں, دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے. کوئی مہدی سوڈانی بننے کی ضرورت نہیں, کوئی آپ کو مہدی نام رکھنے کی ضرورت نہیں, جو مہدی ہے وہ مہدی ہے. حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے ایمان والوں کو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا عیسیٰ ابن مریم آ گئے, کوئی دوسری بات ہی نہیں. دجال کو دیکھ کے یہ خیال آ رہا ہے یہ خدا ہے یا نہیں ہے, اس خیال کی پریزنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. اللہ صاحب نے بہت بڑی نوٹ کو انٹائی کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, السلام علیکم یا انبیاء اللہ, السلام علیکم داتا صاحب, السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. حضرت عبد القادر جیلانی سبمیشن کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ معاملات کیے ہیں, جو اللہ نے آپ کی تقدیر لکھی ہے, جو حالات آپ تک پہنچ رہے ہیں, اس پہ جب آپ سبمٹ کرتے ہیں, جب آپ اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں جس شخص کا ایمان اللہ اور اس کی تقدیر پر صحیح ہو جاتا ہے, جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صحیح ہو جاتا ہے, وہ اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے تمام امور میں کسی کو بھی اللہ کا شریک قرار نہیں دیتا. بہت بڑی بات ہے, کمپلیٹ سبمیشن کی بات ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو جاتا ہے, پختہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, تو اللہ کی بھیجی ہوئی تقدیر پر اس کا یقین پکا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ تک پہنچ رہی ہے. اف گاڈ ہیڈ willed تو یہ چیز مجھ تک نہیں پہنچتی, وہ روک بھی سکتے تھے, لیکن کیونکہ یہ مجھ تک پہنچی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جب آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر پکا ہوگا تو آپ کے پاس اس کی تقدیر
جو بھی آئے گی آپ پھر سبمیشن میں جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ایسا بندہ جس کا ایمان اللہ پہ اور اللہ کی تقدیر پر صحیح ہو جاتا ہے, وہ اپنے تمام امور میں یعنی اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے. سو ہی سبمٹس. وہ وری نہیں کرتا او میرا رزق اگلا کہاں سے آئے گا, او میری شادی کب ہوگی, کوئی چیز چھن گئی تو یار یہ اس بندے کی وجہ سے چھن گئی, اس نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو شاید یہ ابھی تک میرے پاس ہوتی. تو ہی اسٹاپس لکنگ ایٹ کریشن, انسٹیڈ ہی اسٹارٹس لکنگ ایٹ دا کریٹر بیہائنڈ دا کریشن. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ روک بھی سکتے تھے, یا اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ جلدی دیتے تھے, لیکن یہ نہیں ہوا ایسا. تو وہ سبمٹ کرتا ہے اللہ کی تقدیر کو. اور ان میں یعنی کہ ان معاملات میں کسی کو بھی اللہ کا شریک قرار نہیں دیتا. اب ایڈوائز کر رہے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی, کہہ رہے ہیں کہ تو مخلوق اور اسباب یعنی کہ کریشن اور سورسز کو شریک مت قرار دے. کریشن کو اور سورسز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بناؤ. کہہ رہے ہیں کہ کریشن پر اور سورسز پر ڈپینڈ نہیں کرو, ریلائی نہیں کرو ویسے جیسے اللہ پہ کرنا چاہیے. سورسز اور کریشن ایک وسیلہ ہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں, بٹ دا الٹیمیٹ پاور بیہائنڈ دیز تھنگز از گاڈ. تو کہہ رہے ہیں کہ تو مخلوق اور اسباب کو شریک مت قرار دے, اور نہ خدا کو چھوڑ کر ان کی قید میں پڑ. مطلب اگر ایک دفعہ آپ کی کسی نے مدد کر دی ہے, لک ایٹ دا ایکٹر بیہائنڈ دیٹ کریشن. یہ اس بندے نے تو بندے کے تھرو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے. ہی کین چینج دا پرسن, مے بی نیکسٹ ٹائم سم ون ایلس ول ہیلپ یو. تو کہہ رہے ہیں کہ ان سورسز کی قید میں مت پڑو, خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی قید میں نہ پڑ. پس جب مومن کی یہ حالت متحقق یعنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام حالتوں میں آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی کہ جب آپ کی ریلائنس خالی اور خالص اللہ تعالیٰ پہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں ڈائریکٹلی آپ کی مدد فرماتے ہیں, آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. اس کے بعد وہ درجہ ایمان اور درجہ ایقان یعنی یقین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو پہلا سٹیپ تو یہ اس کو ولایت کا یا یقین کا یا فیتھ کا پہلا سٹیپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ تم نے ریلائی صرف اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. تم نے ریلائی کسی بھی سورس پہ یا کسی بھی کریشن پہ نہیں کرنا. تم نے ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرنا ہے کہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے کہنے یقین کا. اور جب آپ اس حالت پہ پکے ہو جاتے ہیں دیٹ ایوری تھنگ از فرام گاڈ, آپ کی گاڈ کانشیسنس اسٹرانگ ہو جاتی ہے, تو پھر آپ دوسرے لیول پہ آپ بھیجے جاتے ہیں. تو اس کے بعد وہ درجہ ایمان اور درجہ ایقان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. پھر اس کو ولایت بدلیہ یعنی کہ جو ابدال کا تمغہ امتیاز ہے نصیب ہوتی ہے. پھر آپ کو ایک نیکسٹ اسٹیشن آف ولایت ملتی ہے جس کو ابدال, جن لوگوں کو ابدال بھی کہتے ہیں. اور ایک جگہ پہلے غوث پاک نے بتایا تھا کہ ابدال بدل سے ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات اور اپنی ول کو بدل دیتے ہیں اللہ کی ول سے. جو اللہ ان سے چاہ رہا ہوتا ہے, جو اللہ انہیں حکم کرتا ہے, وہ اپنے ول اپنی خواہشات کو گیو اپ کر دیتے ہیں, انسٹیڈ جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو اس لیے انہیں ابدال کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ سٹیپ ہے کہ پھر اس کو ولایت بدلیہ یعنی کہ جو ابدال کا تمغہ امتیاز ہے نصیب ہوتی ہے. اس کے بعد ولایت غوثیہ آتی ہے, اور ساری حالتوں کے آخر میں ولایت قطبیہ حاصل ہو جاتی ہے جو نام ہے نیابت نبوت کا. پھر آپ ریپرزینٹیٹیو آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بن جاتے ہو, آپ ان کے نائب بن جاتے ہو. تو جو نام ہے نیابت نبوت کا اور سرداری ہے جملہ اولیاء زمانہ کی. پھر آپ کا ایک لیول آف کلوزنس یا ایک اسٹیشن آپ کا ایسا
آتا ہے کہ آپ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے آپ ایک سردار، ایک لیڈر بنائے جاتے ہو، کہ اس بندے کے اوپر اس بندے کی حالت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق یعنی جن اور انسان اور ملائکہ اور ارواح کے سامنے فخر فرماتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی پاور سے اس بندے کے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتا ہے، اپنا مقرب یعنی قریب بناتا ہے اور اپنی مخلوق کا سرپرست یعنی لیڈر قرار دیتا ہے، ان کا بادشاہ گردانتا ہے اور ان پر اختیار بخشتا ہے، خود بھی اس کو محبوب سمجھتا ہے اور اپنی مخلوق کا بھی اس کو محبوب بنا دیتا ہے. اور سب کی بنیاد اور ابتدا حق تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے. داتا صاحب نے بھی آج یہی بات کی ہے کہ جو اصل اللہ کا بندہ ہوگا، ولی ہوگا، وہ اللہ اور نبی کو کبھی نگیٹ نہیں کرے گا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ ہوں، اور وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نبی ہوں. وہ ہمیشہ ان کو ریپرزینٹ کرے گا، وہ انہی کا نام لے گا. تو غوث پاک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اور سب کی بنیاد اور ابتدا حق تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے اور خدا اور رسول کو سچا سمجھنا ہے. اس کی بنیاد اسلام ہے، سبمیشن ہے، اور اس کے بعد ایمان ہے، اس کے بعد اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے، سنسیریٹی، اور کمال ایمان کے ساتھ قلب یعنی دل کو توحید میں مستحکم ہونا ہے. تو یہ کافی زیادہ آپ کو پوائنٹرز اور چیک لسٹ دینے ہیں کہ تاکہ آپ ریکگنائز کریں کہ کیا آپ کے سامنے جو بندہ ہے وہ ان حالتوں پہ ہے. از ہی فالوئنگ دا شریعت، از ہی فالوئنگ دا قرآن، کیا وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور اس کے رسول پر، اور کیا اس کے اندر اخلاص ہے اس کے عمل میں، یا وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ مومن فنا ہو جاتا ہے اپنی ذات سے. دادا صاحب نے بھی یہی بات کی، جو اصل ولی ہوگا وہ کبھی آپ کو اپنی ذات کی طرف نہیں کھینچے گا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو، آؤ میری پیروی کرو، آؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے فنا ہو جاتا ہے اپنی ذات سے، اپنے عمل سے اور جملہ ما سوا اللہ سے. پس وہ اعمال کرتا ہے مگر ان سے یکسو ہوتا ہے. وہ اعمال تو کر رہا ہوتا ہے اچھے، لیکن وہ ان کی طرف اس کا شاید دھیان بھی نہیں جاتا، کیونکہ اس کا دھیان تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا دھیان اپنے اوپر بھی نہیں ہوتا کہ میں اتنے کوئی کام کر رہا ہوں، یا میں کوئی اللہ کا ولی ہوں، یا میرے تھرو فار دیٹ میٹر لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. اس کا خیال یہ تک بھی نہیں ہوتا. اس کا خیال صرف اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے، ایک ولی کو پتہ ہوتا ہے کہ دا ریئل پاور از گاڈ بہائنڈ می، اٹس ناٹ می مائی سیلف. میں اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو ویری ڈفرینٹ فرام واٹ وی سی دیز ڈیز. اور بٹ یہ وہی لٹمس ٹیسٹ غوث پاک بھی اور داتا صاحب بھی بتاتے رہتے ہیں ہمیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے عمل سے اور جملہ ما سوا اللہ سے وہ خالی ہوتا ہے. پس وہ اعمال کرتا ہے مگر ان سے یکسو، ان سے الگ ہوتا ہے. وہ ساری مخلوق کو حق تعالیٰ کے ایک جانب بٹھا کر اپنے نفس کے مجاہدے میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس کو اپنے راستے کی ہدایت فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ہماری طلب میں، ہم ان کو ضرور ہدایت دیتے ہیں اپنے راستوں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کریں. ہم دعا کر لیں.